بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 184 اور آیت نمبر ہے 152۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفور الرحیم۔ والذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے تمام رسولوں پر، ولم یفرقوا اور نہیں وہ تفریق ڈالتا، بین احد منہم ان رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، سوف بہت جلد، یقیناً، یؤتیہم اللہ ان کو دے گا، اجورہم ان کا اجر، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ بات ایمان کی ہم پڑھ رہے تھے۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا جو لوگ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، یا رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، یا اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرتے ہیں، تو یہ کفر ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے صحیح ایمان کو بیان کیا، فرمایا والذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر۔ ایمان وہ مطلوب ہے جس کا حکم اللہ نے دیا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے اللہ پر ایمان رکھنا۔ اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اختیارات میں کمال ہے، اکیلا ہے، یہ اسی کی شان ہے۔ رسول اللہ پر ایمان ہے۔ اللہ نے جو مقام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا ہے، وہی مقام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا جائے، نہ اس میں سے کم، نہ اس میں سے زیادہ۔ یہودیوں عیسائیوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے انبیاء کا مقام بڑھا دیا تھا، یا ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا تھا۔ یہی ان کا غلو تھا۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا یہودیوں کا غلو تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حصہ قرار دینا عیسائیوں کا غلو تھا۔ تو نبی کو جو مقام اللہ دیتا ہے، وہی مقام نبی کا رکھنا ایمان ہے۔ اس سے کم کریں گے آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اس سے زیادہ کریں گے تب بھی آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو جتنے بھی انبیاء ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ خاص طور پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہا گیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں۔ تو تمام رسولوں پر ایمان رکھنا ہے، لیکن یہاں خاص بات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ہے، کیونکہ اس دور میں عیسائی، ان کا بھی یہ کہنا تھا، ہم چونکہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بات تو یہی چل رہی تھی نا، وہ کہتے تھے کہ ہم ایک نبی کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، پھر ہم کافر کیسے؟ عیسائی کہتے تھے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، پھر ہم کافر کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جواب دیا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں ایک رسول آئے گا، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، جو تورات کی بھی تصدیق کرے گا، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور اس کا نام بھی احمد ہوگا۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، کیونکہ وہ کیا کر گئے ہیں کہ ان کو ماننا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کے بارے میں قرآن میں کہا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ اے رسولو، تمہاری موجودگی میں میرا ایک پیغمبر ہے، آخری پیغمبر، اگر وہ آ گیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پر ایمان لانا ہے۔ اور یہ بات ہر نبی نے اپنی امت کو کہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہی، عزیر علیہ، یہودیوں کے تمام انبیاء نے یہ بات کہی ہے
کہ جو آخری پیغمبر آئے گا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پر ایمان لانا ہے۔ تو کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مائنس، وہ کہتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مائنس کریں، ہم اپنے اپنے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم مومن ہیں۔ تو مومن بندہ نہیں ہو سکتا جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے۔ حدیث میں ہے، ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے قرآن میں خاتم النبیین کہا ہے، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں خاتم النبیین اس وقت سے ہوں جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مٹی اور روح کے درمیان میں تھے، یعنی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اللہ نے اس وقت مجھے نبی ہونے کا اعزاز دیا اور مجھے خاتم النبیین کہا، اس وقت سے کہا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں وہ نبی ہوں جو اپنے باپ یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہو، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیات، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی، اے اللہ تیرا گھر بنا کے جا رہا ہوں، ایک رسول بھیجنا جو تیری تعلیمات دے گا لوگوں کو۔ فرمایا میں اپنے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے باپ کی دعا ہوں۔ فرمایا میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہوں، ومبشرا برسول یأتی، انہوں نے بشارت دی تھی۔ فرمایا میں اپنی ماں کا خواب ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ان کے بطن سے ایک روشنی نکلی تھی جس نے پورے افق کو روشن کیا تھا، خاص طور پہ آپ نے کہا شام کے محلات تک وہ روشنی پہنچی تھی۔ تو فرمایا میں اپنی ماں کا خواب بھی ہوں۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا ہر امت کی ذمہ داری تھی، ہر امت کو یہ بتلایا گیا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مائنس کر کے کوئی بھی بندہ مومن نہیں بن سکتا۔ اگلی بات ہے وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، رسولوں کے درمیان، ان تمام رسولوں کے درمیان فرق کرنا یہ غلط بات ہے۔ دیکھیں یہ مسئلہ ہے، تمام انبیاء کرام منصب نبوت کے اعتبار سے برابر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے نبوت والا منصب دیا نا، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو نبوت والا منصب کم دے دیا، کسی کو زیادہ دے دیا۔ نبوت اگر مل گئی ہے تو منصب نبوت کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں تو تھوڑی سی نبوت لے لے، نہیں، پوری ملی ہے، جس کو ملی ہے پوری ملی۔ تو منصب نبوت کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ تفریق ڈالتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، مثال دے کر کہا، فرمایا مجھے یونس علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل نہ کہو، یہاں تک آپ نے بات کہی۔ ایک یہودی تھا، یہودی کہا کرتے تھے ٹھیک ہے تمہارا نبی ہے لیکن ہمارا نبی بہتر ہے تمہارے نبی سے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بہتر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک یہودی نے یہ بات کہی، ایک مسلمان تھا، اس نے تھپڑ مار دیا۔ اب وہ شکایت لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تحقیق کی، ہاں بھی یہ بات ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے، تھپڑ بھی مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ اس نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارا نبی تمہارے نبی سے بہتر ہے۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام مسلمانوں کو اکٹھا کیا، آپ نے فرمایا جمع ہو جاؤ، سارے جمع ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بھی تم میں سے آدمی انبیاء کرام کے درمیان اس طرح کی تفریق نہ ڈالے، فلاں بہتر ہے، فلاں کم درجے کا ہے، فلاں زیادہ درجے کا ہے، نہیں، غلط بات ہے۔ پھر آپ نے کہا مجھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر نہ کہو، کیوں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام دیا، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کو بے ہوش کرے گا، میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا، اور میں پہلا شخص ہوں گا جو اٹھے گا، اور میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہیں۔ اب میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش نہیں ہوئے یا مجھ سے پہلے اٹھ گئے، گویا آپ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی۔ تو اصل بات یہ ہے، بخاری کے اندر ایک حدیث ہے کہ تمام انبیاء کرام میں سے کوئی نبی کسی نبی پر فضیلت نہ دو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو منصب نبوت ہے اس کے اندر کوئی فرق نہیں، وہ سب کو ایک جیسا ملا ہے۔ یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نبی کو کسی بھی نبی پر بڑھا چڑھا کے بیان نہ کرو، یعنی ایسا انداز اپنانا کہ ایک نبی بہتر ہو گیا، ایک نبی نعوذ باللہ کم درجے کا ہو گیا۔ کسی کی شان، کسی کی عظمت کو کم کرنا یہ غلط ہے، اس سے منع کیا گیا۔ ہاں باقی الگ بات ہے، باقی خصائص ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کو دیے ہیں،
بعض نبی جزوی طور پر بعض نبیوں سے افضل ہیں. مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہاتھ سے پیدا کیا، باقی نبیوں کو نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، یہ ان کا ایک منصب ہے، وہ کلیم اللہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی، کسی نبی کو نہیں کروائی. تو یہ جزوی طور پر بعض نبیوں کی بعض نبیوں پہ فضیلت ہے. ہاں البتہ کلی طور پر مجموعی طور پر نبی علیہ السلام کی شان سب سے اعلیٰ ہے. منصب نبوت ایک جیسی لیکن شان اعلیٰ ہے. وہ خود آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر یوم القیامہ، کل قیامت کا دن ہوگا میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود دے گا، ایسا مقام ہوگا جو صرف ایک مقام ہے جس پر ایک بندہ کھڑا ہو سکتا ہے، اور میں ہوں جو اس کے اوپر کھڑا ہوں گا، اور میں کھڑا ہو کر پوری دنیا کے لیے سفارش کروں گا کہ اللہ حساب و کتاب شروع کر دے، مجھے اللہ تعالیٰ حوض کوثر دے گا. تو یہ ساری فضیلتیں نبی علیہ السلام کی ضرور ہیں. نبی علیہ السلام کی شان تمام انبیاء کرام سے اعلیٰ ضرور ہے، لیکن تقابل کے اندر بیان نہیں کیا جائے گا. انبیاء کرام کا آپس میں تقابل کرنا منع ہے، اس انداز میں کہ ایک کی شان بڑھ جائے ایک کی شان کم ہو جائے، یا یہ کہنا کہ فلاں کو نبوت وہ زیادہ مل گئی فلاں کو کم مل گئی، یہ غلط ہے. تو ولم یفرقوا بین احد منہم، اس طرح کی تفریق نہیں ڈالتے. جو ایمان والے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ولم یفرقوا بین احد منہم، رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان یہ تفریق نہیں ڈالتے کہ فلاں زیادہ فلاں کم. اولئک سوف یؤتیہم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بندے صحیح پکے مومن ہیں، ایسے لوگوں کو عنقریب ہم دیں گے اجورہم، ان کا اجر. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اجر دے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.